زکوٰۃ کن پر واجب ہوتی ہے، یا زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شروط کیا ہیں، کن شرائط کے موجود ہونے پر، متحقق ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی ہے جن میں یہ شروط پائی جائیں۔ نمبر 1 اسلام، اور یہ ضروری ہے، یعنی اسلام، کیونکہ اسلام کے جو احکام ہیں تو وہ مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، سمجھے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صوم ہے، تو یہ مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوں گے۔ جو کلمہ کی گواہی دے گا، مسلمان ہوگا، تو اس کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ کافر کا کوئی عمل تو اللہ کے پاس قابل قبول ہی نہیں ہے۔ کافر اگر عمل بھی کرے گا تو قابل قبول نہیں ہے۔ کافر اگر نماز بھی پڑھے گا، کافر ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کافر زکوٰۃ بھی دے گا تو اس کی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ کفر پر مصر ہے۔ ایمان ضروری ہے۔ پہلی شرط ہوئی اسلام، دوسری شرط ہے حریت، آزادی، آزاد ہونا، یعنی مطلب یہ ہے کہ غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ غلام وہ کسی چیز کا خود مالک نہیں ہوتا، کیونکہ آقا اس کا بھی مالک ہوتا ہے، وہ خود مملوک ہوتا ہے، وہ خود کیا ہوتا ہے؟ مملوک ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، تو اس کے لیے غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ آزاد بھی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچے، اس کا مال کیا ہو؟ نصاب کو پہنچے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نصاب سے مراد کسی ہر صنف، یعنی مختلف اصناف مال میں ایک مخصوص کم اقل ترین حصہ ہے یا اقل ترین مقدار ہے کہ جہاں مال یہاں تک پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم رہے گا نصاب سے تو واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر 85 گرام سونا، یہ سونے کا نصاب ہے نا، تو آئے گی تفصیل، لیکن میں اس مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں نصاب کا مطلب کیا ہے۔ تو 85 گرام سونا، یہ سونے کا نصاب، مطلب کیا ہے؟ یہ کم سے کم مقدار ہے جس میں سونے کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر 85 گرام سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، تو اس کو نصاب کہتے ہیں۔ 85 گرام یا اس سے اوپر ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، تو اس کو یہ 85 گرام جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نصاب کہتے ہیں۔ تو مختلف اموال کے اندر مختلف نصاب شریعت نے رکھے ہیں، وہ اس مال کا نصاب کہلاتا ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ مال نصاب کو پہنچے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے مال جو اس کے پاس ہے اس کے ضروری اخراجات سے ہٹ کر ہو، یعنی ضروری اخراجات کے علاوہ ہو، اس کے کھانے، اس کے کپڑے، اس کے رہائش کے علاوہ ہو، سمجھے نا؟ یعنی یہ نہیں کہ وہ خود ہی، اگر اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اس کا پیسہ جو ہے نا اس کے کھانے پینے اور اس کے جو ہے نا کپڑے میں، رہائش میں ختم ہو جا رہا ہے، تو وہ کہاں سے زکوٰۃ دے گا؟ تو یہ ہے۔ اچھا، یہ نصاب ہے۔ نصاب کی دلیل کیا ہے نصاب ہونے کی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نصاب کا آپ نے ذکر کیا ہے، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ ولیس فیما دون خمس زود صدقہ ولیس فیما دون خمس اواق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم کھیتی سے نکلنے والے غلہ جات پر صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ چاندی سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نصاب شرط ہے، اس سے کم رہا تو نہیں ہے۔ شرط نمبر 4 یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزرے، حولان حول کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں فقہا کے اصطلاح میں؟ حولان حول، یعنی اس پر مالی سال، 1 سال گزرے پھر اس پر زکوٰۃ واجب۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے نا مثلاً کل تک جو ہے نا آپ کے پاس 80 گرام سونا ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، آپ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن آج آپ کے پاس 5 گرام سونا آ گیا، آپ 85 گرام سونا ہو گیا، آج آپ کیا ہو گئے؟ صاحب نصاب ہو۔ آج آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، 1 سال کے بعد واجب ہوگی، سمجھے؟ تو اور بشرطے کہ اس پورے سال میں آپ کا مال سونا اس سے کم نہیں ہوا، درمیان میں کم نہیں ہوا، 85 رہا یا 85 سے زیادہ ہی رہا بیچ میں، تو ایسی صورت میں سال کے بعد، آج سے چھوڑ کر 1 سال کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس وقت جو سونا موجود ہوگا اس کے آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ حولان حول ہے، 1 سال گزرنا ہے۔ تو یہ نصاب پر 1 سال گزرنا یہ شرط ہے
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا زکاۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کسی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر سال گزر جائے۔ لیکن یہ جو شرط ہے خاص ہے کس کے لیے؟ بہیمۃ الانعام کے بارے میں۔ ایک سال گزرنے کی شرط کس میں ہے؟ بہیمۃ الانعام میں، اور نقدین میں یعنی سونے اور چاندی میں، اور اسی طرح سامان تجارت میں، اور اسی طرح کرنسی میں، کیونکہ کرنسی کا حکم تو سونے چاندی کے ساتھ ہی ہے، یاد رکھو۔ سونے چاندی کے ساتھ ہی ہے، جو بھی سونے چاندی کا حکم بتائیں گے تو وہ اس کے لیے کرنسی کے احکام بھی وہی ہیں۔ تو سال گزرنے کی شرط کس پر ہے؟ بہیمۃ الانعام میں، اور سونے اور چاندی میں، اور سامان تجارت میں، سمجھے نا؟ باقی رہ گیا زمین سے نکلنے والے جو غلہ جات ہیں، حبوب اور ثمار اسے کہتے ہیں، سمجھے نا؟ تو ان کے اندر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ وہ فصل کی کٹائی کے ساتھ ہی اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کہ اس کا حق دے دو اس کی کٹائی کے دن، سمجھے نا؟ فصل کی کٹائی کے دن۔ اور جہاں تک معادن اور رکاز کا تعلق ہے، یعنی معدنیات، زمین سے نکلنے والی معدنیات اور مدفون خزانے، تو ان کا بھی حکم، چونکہ وہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، جس طریقے سے فصلیں زمین سے اگتی ہیں تو ان کا حکم بھی کھیتیوں کا حکم ہے، یعنی جب وہ ملیں گے اسی وقت ان کی زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن کتنی زکوٰۃ ہے وہ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط کتنے ہم نے ذکر کیے؟ 4، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ اسلام، دوسری شرط آزاد ہونا، اور تیسری شرط نصاب کو پہنچنا، مال کا نصاب کو پہنچنا، اور چوتھی شرط کیا تھی؟ بہیمۃ الانعام اور نقدین اور عروض التجارہ میں سال کا گزرنا حولان حول شرط ہے۔ باقی جو ہے زمین سے نکلنے والے کھیتیوں، غلوں اور اسی طرح معدنیات اور مدفون خزانوں میں 1 سال کے گزرنے کی شرط نہیں۔